بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب کراہیت الاعتماد علی الید فی الصلاۃ۔ ہاتھ کے سہارے نماز میں اٹھنا یا بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کو یہاں پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ذکر فرما رہے۔ اس قسم کا ایک باب پیچھے بھی گزر چکا ہے، صفحہ 144 کے اوپر، اور وہ باب تھا باب الرجل یعتمد فی الصلاۃ علی عصاہ، کہ عصا کے ذریعے نماز میں ٹیک لگانا۔ تو وہ عصا پہ ٹیک تھا، یہ ید پر ٹیک ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کا جو مقصود ہے وہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اعتماد علی الید عند النہوض یا عند القعود، جب سجدے سے قیام کی طرف جا رہا ہے اس وقت ہاتھوں کے ذریعے سہارا لے کے اوپر کھڑا ہونا، یا جب تحیات میں بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہاتھوں کے سہارے بیٹھنا، یعنی بجائے ہاتھوں کے گھٹنوں پہ رکھنے کے، رانوں پہ رکھنے کے، زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو دونوں مرادیں ہو سکتی ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر مکروہ ہیں۔ اگر لیا جائے مسئلہ اعتماد علی الید عند النہوض، یعنی جب کھڑا ہو رہا ہے قیام کی طرف اس وقت اگر اعتماد علی الید مراد ہے تو اس میں فقہاء کا اختلاف بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ عند الاحناف و حنابلہ وہ نہوض علی الرکبتین ہوگا، گھٹنوں کے سارے آدمی کھڑا ہوگا جبکہ کوئی عذر موجود نہ ہو، اور شوافی کیا اعتماد علی الید ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ پھر یہ باب تائید ہو جائے گا حنابلہ اور احناف کے مذہب کی، کیونکہ مصنف نے اعتماد علی الید عند النہوض کو مکروہ قرار دیا ہے۔ مالکیہ کا مذہب بھی اس کے قریب ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مالکیہ کے ہاں جب قیام کے لیے کھڑا ہونا ہے تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں پھر ہاتھ اٹھانا ہے، کیونکہ ان کے ہاں رکھتے ہوئے پہلے کیا ہے، ہاتھ ہیں، تو اٹھاتے ہوئے ان کے ہاں پہلے گھٹنے ہیں، اس کی مخالفت کرنی۔ جیسے ہمارے ہاں ہے نا، پہلے ہم گھٹنے رکھتے ہیں تو اٹھاتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو وہ اس کا عکس کرتے ہیں۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ عند النہوض قیام ہوگا تو گھٹنے پہلے اٹھا کے بالکل آخر میں ہاتھ اٹھانے ہیں، تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں دونوں ہیں، نہوض علی الرکبتین ہے کیونکہ پہلے اٹھایا جا رہا ہے، اور آخر میں چونکہ ید کا سہارا بھی ہے، اینڈ سے اٹھ رہے ہیں، زمین پہ لگ کے اٹھ رہے ہیں، تو اعتماد علی الید بھی ہے گویا کہ۔ بہرحال مقصود مصنف جو تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ حنابلہ اور احناف کی تائید ہے۔ باقی یہاں پہ سند کے حوالے سے تو بات کوئی نہیں ہے، ترجمۃ الحدیث دیکھیں کیا ہے۔ یہاں پہ مصنف کے کئی استاذ ہیں، سبحان اللہ، شیخ احمد بھی ہیں بن حنبل، احمد بن محمد بھی ہیں، محمد بن رافع بھی ہیں، محمد بن عبد الملک بھی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ مصنف کو سب کے الفاظ یاد ہیں۔
اللہم وفقنا۔ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر کے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ شیخ احمد کہتے تھے یہ الفاظ اس کے ہیں، ان یجلس الرجل فی الصلاۃ، آدمی نماز میں بیٹھے اس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے ہو، تو اس کا تعلق جلوس کے ساتھ ہے۔ جلوس کا معنی یہی ہے کہ جیسے آدمی بیٹھا ہوا ہے تحیات میں تو ایسے نیچے زمین پہ ٹیک لگا دے۔ اور ابن شبوہ جو ہے اس کے یہ الفاظ ہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ پر ٹیک لگائے نماز میں تو مطلب اندر نحوز ہو جائے گا۔ اور ابن رافع نا یصلی رجل معتمد علی یدیہ وذکرہ، ابن رافع نے اس کو باب الرفع من السجود میں ذکر کیا۔ ممکن ہے ان کی کوئی کتاب ہوگی یا اس عنوان کے ذیل میں انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے رفع من السجود، یعنی مصنف بتا یہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق رفع سے ہے، عند النحوس کے ساتھ ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ ابن عبد الملک بھی یہ کہہ رہا ہے نہا ان یعتمد الرجل علی یدیہ اذا نہض فی الصلاۃ، جب وہ نماز میں کھڑا ہو۔ تو گویا کہ یہ حدیث تائید ہو گئی ہے احناف کے مذہب کی بھی جلسہ استراحت کی نفی میں، جس کے جمہور شواف قائل ہیں جلسہ استراحت، سمجھ آ رہی؟ تو احناف اس کے قائل نہیں ہیں، شواف تو زوری زور قائل ہیں، باقی بھی فقہاء ان کے رائے کے موافق ہیں کہ آدمی جلسہ استراحت کرے۔ تو دیکھیں جلسہ استراحت میں اعتماد الید ہوتا ہے، اعتماد علی الید ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ بیٹھ کے پھر ہاتھ کی ٹیک دے کے اوپر کھڑا ہونا آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ بڑی اچھی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں اعتماد علی الید نہیں ہے بلکہ اعتماد علی الرکبتین ہے، اور وہ بھی ہماری دلیل کان ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، پیچھے جلسہ استراحت کا مسئلہ گزر چکا ہے۔ حضرت ابوبکر عمر جو تھے اصحاب لا ینہضون فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، جلسہ استراحت نہیں ہے۔ اور اس کی نفی میں ایک اور دلیل تھی، کیا دلیل تھی؟ کہ اگر یہ جلسہ ہے تو اس کے لیے کوئی ذکر مشروع ہوتا، حالانکہ کوئی ذکر مشروع نہیں ہے، عذر پہ محمول ہے ہمارے ہاں۔ جی چلے جی۔ اچھا اگلی جو روایت ہے اس کے اندر کہتے ہیں اسماعیل بن امیہ، میں نے نافع سے پوچھا ایک آدمی کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کی تشبیہ کر رہا ہے، تو کہا یہ مغضوب علیہم لوگوں کی علامت ہے۔ تشبیہ گو کہ منسوخ ہو چکا ہے تو پھر مغضوب علیہم کی علامت کیسے بن گیا؟ سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے یہود کی نماز میں بھی تشبیہ کو اس لیے کہا مغضوب علیہم کی، اور یا یہ ہے کہ یہ ان کی نماز ہے جو کل مغضوب علیہم ہے، چونکہ منسوخ حکم پہ عمل کرنا گویا کہ یہ یہود کی علامت ہے، مسلمان کا یہ شعار نہیں ہے۔ تو تشبیہ کا تعلق کس طرح عنوان کے ساتھ ہے؟ تو ظاہر بات ہے تشبیہ میں بھی اعتماد علی الید ہی ہوتا ہے، جب آپ تشبیہ کریں گے جوڑیں گے ہاتھ تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹیک دینا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے مطلقاً اعتماد علی الید تو پائے گیا نا، تو اس مناسبت سے یہاں پہ ذکر کر دیے۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک آدمی کو بائیں ہاتھ پہ نماز میں بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ ہارون بن زید کے الفاظ ہیں ساقطاً علی شق الایسر، اس طریقے سے انہوں نے کہا ایسے نہ بیٹھ، اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو عذاب دیے جاتے ہیں، چونکہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں پیچھے ایک روایت گزری ہے کچھ نہ کچھ میلان والی، کہ کچھ نہ کچھ میلان تھا بائیں طرف، لیکن اتنا میلان کہ بندہ یہ سمجھے کہ بائیں طرف ہی گر گیا ہے، یہ گویا کہ غلط بات ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پہ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ جی چلے جی۔ باب فی تخفیف القعود، پہلا جو تشہد ہے اس کو ہلکا کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ تخفیف القعود یعنی تشہد اولا یہ ہلکا ہونا چاہیے،
اشارہ اس طرف ہے کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک نہیں ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، درود نہیں ہے پہلے تشہد کے اندر۔ جمہور کا یہی مذہب ہے۔ شوافی کی ایک روایت جو قدیم ان کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا مستحب ہے، اور طاؤس کا مذہب اور ابن اعظم ظاہری کا گزر چکا تھا۔ طاؤس جو تھے وہ تو استحباب کے قائل تھے مطلقاً پہلے میں بھی، اور ابن اعظم اس کی فرضیت کے قائل تھے۔ تو بارہ تخفیف القعود یہ ہے۔ ایک اور اس کا معنی تخفیف القعود کا کہ جب پہلی اور تیسری رکعت سے کھڑا ہو دوسری یا چوتھی کے لیے، تو پھر درمیان میں جلسہ استراحت نہ کرے، اس طرح کھڑا ہو جائے کأن علی الرصف، گویا کہ وہ گرم پتھروں پر ہے، یعنی جلدی سے کھڑا ہو، یہ بھی پھر جلسہ استراحت کی نفی ہو جائے گی، لیکن دلالتاً ہوگی، اشارتاً ہوگی، اشارتاً ہوگی، صراحتاً نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرزم قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم۔ یہ روایت سندن تو کمزور ہے، چونکہ ابو عبیدہ جو ہیں ابن عبداللہ ابن مسعود، ان کا سماع اپنے والد سے نہیں ہے، انقطاع ہے یہاں پر۔ کان فی الرکعتین الاولیین، پہلی دو رکعتوں میں آپ ایسے ہوتا گویا کہ گرم پتھروں پر ہے، رضفہ کی جمع ہے۔ قال قلنا، شعبہ کہتے ہیں ہم نے کہا حتی یقوما، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو جاتے، تو استاد نے کہا ہاں حتی یقوما، کھڑا ہونے تک آپ گرم پر ہوتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو مطلب یہ وہی دونوں مطلب ہیں، استراحت کی نفی بھی ہو رہی ہے کہ آپ بیٹھتے نہیں، گرم جگہ پہ جیسے آدمی تیزی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے اس طرح آپ جا رہے ہوتے، اور ایسے ہی تشہد کے اندر درود پاک بھی نہیں ہے پہلے کے اندر، یعنی آپ اس کو ہلکا کیا کرتے تھے، ادا کرتے تھے۔ آ رہی سمجھ؟ جی چلے ترجمہ آگے سمجھے، اور رضفہ کا معنی سمجھ آگے، رضفہ کی جمع ہے۔ امتحان میں ترجمہ الحدیث بھی آیا کرے گا، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی ایک آپ کا امتحان رکھنا ہے ایسے ہی، ابھی ٹیسٹ تھوڑا سا آگے چلا جائے نا کام، یہ وطر تک، پھر آپ تیار رہے کہ آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، تاکہ کوئی پتہ تو چلے کہ پنجمائی کے لیے کیا صورتحال ہے، کیا خیال ہے، پھر اس کے مطابق پگڑیاں بھی لینی پڑیں گی نا۔ یہ تو ٹیسٹ کے اوپر ہے، اگر آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ہوا تو پگڑی اچھی والی آئے گی۔ باب فی السلام۔ ایک وقت تھا جب نماز کی تکبیر ہو رہی تھی، اور اب وہ وقت ہے جب نماز سے سلام پھرنے کی باری آ گئی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو باب فی السلام، یہ سلام کا باب ہے۔ باقی یہاں پہ کافی مباحث مختصر سی ہیں۔ حکم سلام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں واجب ہے، اور جمہور کے ہاں یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ باقی تعداد سلام کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ مالکیہ کے ہاں امام کے لیے ایک ہی سلام ہے، کان یسلم تسلیمتاً، سمجھ آ رہی؟ تلقا وجہی الی یمینی، سامنے کی جانب تھوڑا دائیں طرف۔ اور مقتدیوں کے لیے ان کے حق میں 3 سلام ہیں، ایک دائیں طرف، ایک تلقا وجہی الی یمینی، اور ایک بائیں طرف اگر مقتدی موجود ہو تو۔ چونکہ بعض روایتوں میں آگے ایک آ رہی روایت ان نرد علی الامام، امام کو بھی ہم سلام کریں، تو وہ پھر سامنے کی طرف امام کی طرف بھی سلام کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ ان کی دلیل عموماً یہی روایت ہے جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، یسلم تسلیمتاً، کہ آپ ایک سلام پھیرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا ایک ہی سلام ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں
کہ ایسی بات نہیں ہے، تسلیمتین کی جو روایات ہیں بخاری مسلم کی روایات ہیں، لہذا انہی کو ترجیح ہوگی، بات سمجھ آئے۔ اور یہ جو روایت ہے یسلم تسلیمتاً، یہ شاذ روایت ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر تعویل کی جائے تو وہ بھی ممکن ہے، جس طرح حضرت گنگوئی وغیرہ نے ذکر کی ہے، نور اللہ مقعدہم ونفعنا بعلومہم آمین۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سلام گھر کی نماز پر محمول ہے احیاناً، اور عموماً آپ 2 سلام پھیرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک سلام صلاۃ اللیل پر محمول ہے، رات کی جو نمازیں ہوتی تھی اس میں آپ ایک سلام پہ اکتفا کر لیتے تھے، اور عام جو نماز تھی اس میں 2 سلام پھیرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو داؤد کا جو سنی ہے رحمہ اللہ، ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک سلام کی جو روایت ہے اس کو صلاۃ اللیل میں جا کے ذکر فرمایا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، جو گو کہ دیکھا نہیں ہے لیکن ممکن ہے، کہ تسلیمتاً سے مراد جن سے سلام ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ سلام پھیر دیتے تھے، باقی اس کی کیا تعداد تھی وہ باقی روایات سے واضح ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ مفعول مطلق جو ہے اس کو آپ عددی نہ بنائیں، اس کو مفعول مطلق نوعی بنائیں، ایک خاص قسم کا جو سلام ہے آپ وہ پھیر لیتے تھے دائیں بائیں۔ تو باقی کتنی دفعہ پھیرتے تھے تو باقی روایتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا جی، تو یہ سلام کے حوالے سے بھی بات تھی کہ سلام جو ہے وہ کتنی تعداد ہے، سمجھ آ رہی؟ 2 دفعہ سلام ہے یا پھر 1 دفعہ سلام ہے، اور مالکیہ کے یہاں کیا ہے کتنی دفعہ سلام ہے۔ پھر سلام میں ایک اور بات بھی ہے کہ سلام جو ہے وہ سلام کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو وبرکاتہ بعض روایتوں میں آتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ ابن صلاح حضرت نووی رحمہ اللہ محدثین نے اس زیادتی کو انکار اور شاذ قرار دیا ہے کہ یہ شاذ ہے، سمجھ آ رہی؟ ابن حجر نے اس کو مانا ہے کہ نہیں یہ زیادتی ٹھیک ہے، شوکانی نے بھی مانا ہے رحمہ اللہ نے کہ یہ زیادتی ٹھیک ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ زیادتی موجود ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وبرکاتہ کی زیادتی شاذ ہے، اور کسی خاص روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وبرکاتہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے وبرکاتہ نہیں کہنا، صرف یہی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں قسم کی روایتیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، اس روایت کو بھی ذکر کیا کہ بائیں طرف صرف السلام علیکم کہتے تھے ورحمۃ اللہ آپ نہیں کہتے تھے، لیکن ہمارے حضرات نے چونکہ وہی روایات جن میں عام طور پہ ذکر ہے دونوں کا، تو ان روایت کو لیا ہے، اس روایت کو صرف نہیں عمل بنایا، بیان جواز پہ اس کو معمول کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ ورنہ دونوں سلام جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک جانب ایک جیسے ہیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا سند کے اوپر، یہاں پہ بھی مصنف کے بہت سارے استاذ ہیں، سمجھ آ رہی؟ امید ہے میں آپ کو آسانی سے جلدی بتا دوں گا۔ ساری سندوں کا مدار ایک ہی راوی پر ہے جو کہ ابو اسحاق ہے، سمجھ آ رہی؟ کلہم عن ابی اسحاق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو ابو اسحاق ملتقى السندین ہے۔ اب اس کے بعد ابو اسحاق کبھی تو ابی الاحوص عن عبداللہ ہے آپ کی نظر،
عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبداللہ، تو صرف ابو الاحوص اس کا استاذ ہے. اور اسرائیل نے جب نقل کیا تو اس نے صرف عبداللہ کو استاد نہیں بنایا، اس نے کہا نبی اسحاق عن ابی الاحوص والاسود عن عبداللہ، تو 2 طریق ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جائیں آپ، اسی آگے سند زہیر کی آ رہی ہے، یحییٰ ابن آدم کی آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن، پیچھے عبد الرحمن کا واسطہ موجود نہیں تھا، ان عبد الرحمن ابن الاسود ان الاسود، پیچھے ڈائریکٹ نقل کر رہا تھا ابو اسحاق کس سے؟ اسود سے. ادھر نقل کر رہا ہے ان عبد الرحمن ان ابی، سمجھ آ رہی؟ تو بیچ میں ایک واسطہ اور بڑھ گیا، یعنی ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ان الاسود ان عبداللہ، تو اس قسم کے ایک راوی کا اور اضافہ ہو گیا. اب القمہ جو ہے، اس القمہ کا تف اگر آپ ابھی پہ ڈالیں تو یہاں پہ بھی یہی ہو جائے گا، ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ان القمہ یا ان عبد الرحمن ان الاسود. ٹھیک ہو گیا. اور اگر القمہ کا تف آپ عبد الرحمن پہ ڈالیں تو تب بھی ٹھیک ہے. کس طرح ہو جائے گا؟ ان ابی اسحاق ان القمہ ان عبداللہ. تو شاید آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، اس طرح سمجھ لیں. ابو اسحاق کبھی نقل کر رہا ہے ان القمہ، ابو اسحاق ان القمہ ان عبداللہ، ابو اسحاق ان عبد الرحمن ان الاسود ان عبداللہ، عبد الرحمن ان الاسود، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان عبداللہ. اور کبھی دونوں نقل کر رہا ہے، ابو اسحاق ان ابی الاحوص والاسود ان عبداللہ. تو اس قسم کی کئی سندیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سمجھ آنا ضروری ہے، امتحان میں پھر کوئی نہیں بتاتا ہے. جب ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کوئی نہیں بتاتا، استاد نے تو اٹھا کے دے دینا ہے، سند دے دینی اس نے کہ اس کی تشریح کریں کیا ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا. یہی وہ برکاتوں کی جو زیادتی آپ کو بتا دی ہے، اس کا کیا حکم ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن قبدية عن عامر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم ينظر بيده كأن أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. دائیں بائیں سلام کرے، گھوڑوں کی دموں کی طرح یہ نہ کرے. ہمارے ہاں یہ 2 حدیثیں مختلف ہیں. ایک بھی ہو تو حکم معلل بالعلت ہوتا ہے، سکون. سمجھ آ رہی؟ تو اگر رفع دین عند السلام میں سکون ہے جس کے اندر اتنی حرکت بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا. باقی دونوں سندیں الگ الگ بھی ہیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی فرق ہے. جب آپ دونوں سندوں کو ملائیں گے، الفاظ دیکھیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا. ہمارے حناف نے دونوں کے جو فرق ہے بعض جگہ روات کا یا الفاظ کا، اس کو واضح کیا ہے. اسکنوا فی الصلاۃ یہاں پہ نہیں ہے، رفع دین والے کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ ہے. یہاں پہ سلام کا ذکر ہے، وہاں پہ سلام کا ذکر نہیں ہے. تو اس قسم کا اختلاف موجود ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافع أيديهم قال زهير قراه قال في الصلاة وقال ما لي أراهم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. سمجھ آ رہے؟ الفاظ دیکھ لیجیے، وہی روایت آ گئی.
عید دونوں حدیثیں جابر ہی ہیں، لیکن جابر کے شاگردوں کا اختلاف سندھی حوالے سے بھی ہے، اور پھر اس کے بعد الفاظ کا بھی اختلاف آپ کے سامنے، ایک مالی اراکم، سمجھ آ رہی، اور پھر اس کے بعد پیچھے ما بال احدکم، اور پھر اس کو نفی الصلاۃ، اور ایک جگہ بھی اس کو نفی الصلاۃ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ باب الرد علی الامام، امام کو بھی جواب دینا چاہیے۔ امام کا جواب یہی ہے کہ انسان اپنے سلام میں اس کی نیت کرے، یہ اس کا جواب ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بائیں دائیں پائیں کی بھی نیت کرے، یہ تو حدیث میں بھی شاید موجود ہے، حتیٰ کہ فرشتے اور جنات جو کچھ ہے سب کی نیت کریں دائیں بائیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عثمان ابو المجاهد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يصلي بعضنا على بعض۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہم امام کو جواب دیں، رد علی الامام، یعنی اس کی نیت کرے سلام کی، آپس میں محبت کریں، بعض بعض کو سلام کریں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ نرد علی الامام، امام کو جواب دیں، محبت سے رہیں، بعض بعض کو سلام کریں۔ محبت کی بھی قلت ہمارے مدارس میں تو بہت دیکھی جاتی ہے، عام معاشرے کے اندر وہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مدارس کا تو ماحول یہ ہوتا ہے کہ طلباء آپس میں بھائی بھائی رہ بن کے زندگی گزارتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، ہر جگہ دیکھ لیں، آپ مراکز تبلیغی مرکزوں میں چلے جائیں، سمجھ آ رہی، وہاں پہ آپ دیکھ لیں اتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن لڑائی شور شرابہ نہیں ہوتا، رعایت ہوتی ہے ایک دوسرے کی۔ بازار میں دیکھ لیں عجیب سا ماحول ہوتا ہے، کالج اور یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں پہ تو ہر آدمی کا اپنا ہی منہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان نتحاب، تو محبت ضروری ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا استفادہ ہو سکے گا، سمجھ آ رہی؟ تحاب، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، محبت وہی کرے گا جو اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جو جس میں تکبر ہوگا وہ کبھی محبت نہیں کرے گا، اور پھر جو طالب علم میں بھی محبت نہیں کرے گا تو فراغت کے بعد میں بھی نہیں کرے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی ایک رولہ ہوتا ہے جو بعد میں بن جاتا ہے۔ پھر وہ طلباء جو آپس میں کلاس میں محبت نہیں کرتے تو انہوں نے بعد میں کیا کرنی ہے؟ پھر صرف یہی نہیں، وہ علماء سے بھی پھر دور دور ہی رہتے ہیں۔ تو انسان کو مزاجن ایسا رہنا چاہیے کہ اپنے تو درکنار، اگر فریق مخالف کا بھی کوئی عالم یا آدمی مل جاتا ہے تو اس سے بھی محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں کہ آپ یہود سے بھی محبت کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ یہود بھی اگر آئے ہیں مسجد نبوی میں، نصارہ آئے ہیں، زیادہ نصارہ ہی آتے تھے، تو ان کو الگ جگہ دی، ان سے بات چیز کی، ان کا اکرام کیے، یہ اخلاق سے متعلق چیز ہے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ اس سے نفرت کر سکتے ہیں، اس بات سے، اس قول سے، یہ نہیں کہ ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے اور ایک مغرب کی طرف ہے، تو یہ کیا جی کلاس میں پڑھنے والے ہیں تو یہ تو پھر کیا مطلب ہے کہ اتنی دوریاں تو میاں بیوی میں بھی طلاق کے بعد نہیں ہوتی جتنی طلباء میں ہو جاتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ایک آدمی کو کم از کم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جس سے آپ کو مزاج نہیں ملتا آپ اس سے گفتگو کم کریں، گپ شپ کم لگائیں، لیکن سلام کرنا، ضرورت کی بات کرنا اور پھر اخلاقیات کے دائرے میں وقت گزارنا، یہ تو حق ہے نا۔ اگر ہم اب نہیں سیکھیں گے جب کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر آسمانوں سے تو اور کتاب آنی نہیں، نبی بھی اور نہیں آنا، سمجھ آ رہی؟ تو پھر تو کام گڑبڑ ہو جائے گی۔ جی چلے۔ باب التكبير بعد الصلاة. وبه قال حدثنا احمد بن عبد قال اخبرنا سفيان عن معمر عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا. آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر، تھوڑا سا شور ہونا چاہیے مسجد میں نماز کے بعد، یہ سنت طریقہ ہے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا. سمجھ آ رہی؟ شور تو خود ہو جائے گا جب ہر آدمی تھوڑا تھوڑا کہے گا، تو یہ چیز ہوگی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کی نماز کیا ہوگی ہے، پوری ہوگی. جی چلے. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت اعلم اذا انصرف ذلك او اسمعه. اسمعہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا جب کہ فرض نماز سے لوگ واپس ہو جاتے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے پتہ ہے جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تھے رفع ذکر کے ساتھ، اور میں اس کو سن رہا تھا. تو یہ نہ شبہ کیا جائے کہ حضرت ابن عباس نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، تو بچے تو نہیں پڑھتے ہوں گے، کبھی کبھی گھر میں بیٹھتے ہوں گے. عورتیں جو ہیں وہ مراد ہیں کہ وہ سن لیتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز پوری ہو چکی ہے. تو معنی یہ ہے کہ رفع الصوت بذکر بعد الصلاۃ یہ بھی ایک قسم کا سنت عمل ہے، لیکن تھا زیادہ تر صحابہ کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ ایک استحباب کے درجے میں تھا تو بعد میں صحابہ نے اس کو اس حیثیت سے درجہ نہیں دیا، اس لیے یہ پھر رفع الصوت بذکر عام سنت میں سے نہیں ہے. جی چلے. باب حذف السلام. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف الصلاة سنة. سلام کا حذف سنت ہے. اب حذف سے کیا مراد ہے؟ حذف سے مراد ورحمۃ اللہ یعنی مد کا حذف ہے، یا طوالت کا حذف ہے، یعنی آپ بہت لمبا نہیں کرتے تھے سلام کو، ورحمۃ اللہ یہ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ اس کو طول دیتے تھے. ظاہر بات ہے طول میں مد بھی آ جائے گی، ویسے کھینچنا بھی آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اتنا نہیں لمبا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر تقدم المعموم علی المقتدی فی السلام لازم آ جائے گا. مقتدیوں کی سلام پہلے ختم ہو جائے گی امام کی بعد میں، حالانکہ انہوں نے امام کے پیچھے چلنا ہے. حنفیہ کے ہاں یہ تقدم مکروہ ہے مقتدیوں کا، اور جمہور کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مفسد صلاۃ ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں مقارنت جو ہے یعنی خروج بالسلام ہے اور مطابقت مع امام کے ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا حذف السلامی سنتن، تو مختصر سلام کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہیے. حذف السلام آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو طوالت کا حذف سنت ہے. جی چلے. باب اذا اخذ في صلاته. جی ٹھیک ہوں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم بن الاحول عن عيسى بن الحدان عن مسلم بن السلام عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزع احدكم في الصلاه فلينصرف فليتوضا وليعد صلاته. باب اذا احدث فی الصلاۃ، جب آدمی اپنی نماز میں کیا ہو جائے، بے وضو ہو جائے، تو اس کا کیا حکم ہے. اس قسم کا باب پیچھے بھی گزر چکا ہے، وہاں پہ بات گزر چکی تھی کہ بنا کا بھی مسئلہ گزر چکا تھا کہ اگر تعمدن حدث ہے تو احناف کے ہاں بنا ٹھیک نہیں، اگر خطاً ہے تو پھر احناف کے ہاں بنا جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ بنا کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے. اچھا جی، اذا حدث فی صلاتی. باقی یہاں پہ روایت ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ لوٹے وضو کرے اور اپنی نماز کی کیا کرے؟ بنا کرے۔ جی چلیں، غالباً کتاب الطہارت میں شاید یہ باب گزر چکا تھا۔ جی چلیں۔ باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عمار بن عبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم قال عن عبد الوارث ان يتقدم او يتاخر وعن يمينه وعن شماله زاد في حديث عمار في الصلاه يعني في الصبح. ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا عبد الوهاب بن ليث قال حدثنا اشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة. اچھا یہ روایت دیکھ لیں ذرا۔ باب الرجل یتطوع فی مکان الذی، جہاں فرض پڑھی ہے وہاں پہ نفل پڑھنا۔ مسئلہ تو پیچھے گزر چکا ہے۔ استحباب یہ ہے کہ انسان جگہ بدلے۔ ایک تو اعلام مسبوقین ہو جائے گا، متاخرین کی نماز پوری ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تکثیر الشہود ہو جائے گا کہ یہ بھی گواہی دے گی، وہ بھی گواہی جگہ دیں گی۔ چنانچہ یوم الدین تحدث اخبار کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ وہ جگہ گواہی دیں گی۔ اچھا جی، اللہم تقبلنا۔ ایک تو یہ ہو گیا، تو گو کہ پڑھنا جائز ہے۔ یہاں پہ ہے کیا ہے، تم میں سے کسی ایک کو عاجز کر دیتا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو، دائیں بائیں، نماز میں یعنی نفل میں، راوی کہہ رہا ہے تو نفل نماز کے لیے آگے پیچھے ہونا ٹھیک ہے، مستحب چیز ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن ليث قال حدثنا اشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الازرق بن قيس قال صلى بنا امام لنا ابن ابو رمسا اس کی کنیت تھی جس نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جی فقال صليت هذه الصلاة او مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی نماز، اس قسم کی نماز میں نے نبی کے ساتھ بھی پڑھی ہے۔ جی وكان ابو بکر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمين، دائیں جانب کھڑے تھے پہلی صف میں۔ جی وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة. ایک آدمی نماز کے شروع سے ہی حاضر ہوا تھا تکبیر اولیٰ میں۔ جی وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خده. بیاض خدی سے علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ کھول کے دائیں بائیں جانب سلام کرنا چاہیے تاکہ پچھلے آدمی کو رخسار نظر آ جائے۔ جی نفسہ ہو، یعنی جیسے میں واپس ہوا ہوں نماز سے اس طریقے سے وہ بھی آپ بھی پھرے۔ جی جس نے پہلی تکبیر پائی تھی نماز سے وہ کھڑا ہوا۔ جی نفل پڑھنے والا۔ جی کندھے پکڑ کے اس کو جھڑکایا، عزہ ہو، سمجھ آ رہی؟ جی فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. نہیں ہلاک ہوئے اہل کتاب مگر یہ کہ ان کے درمیان نمازوں کے فصل نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی اور آپ نے کہا اصاب اللہ بک یا ابن خطاب، اللہ تجھے توفیق دے درستگی کی، بڑا اچھا کام کیے۔ تو فرض کے فوراً بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے، مطلب بیچ میں فصل ہونا چاہیے۔ اب فصل کیسے ہونا چاہیے؟ فصل آپ کو پتہ ہے زمانی بھی ہو سکتا ہے،